السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ آج شہزاد منیر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں۔ ایک نئی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی۔ اب جو پاکستانی یہاں پہ دیکھتے ہیں یا جو ہم دیکھتے ہیں، جو اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ کب اس کا سلسلہ ختم ہوگا؟ یہ اب 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے تعداد ان کی۔ اور ایک اور بہت اہم خبر ہے جو پچھلے دنوں سے وائرل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کوئی یہودی ہے، برٹش کوئی ریسرچر ہے، تو اس نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس نے ایک لکھا ہے اس پہ کہ اسرائیلی جو افواج ہیں وہ فلسطینی بچوں کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں۔ تو اس کے پاس اس کی تھیوری ہے پوری ایک، اس نے بتایا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی طور پہ ان کو سائیکولوجیکلی ان کو ایک جو ہے نا وہ نیچے کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریزسٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو شہزاد منیر صاحب ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے موجود ہیں، تو ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ تنویر صاحب، اس کے بارے میں اول تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی بنی اسرائیلیوں کی جو ہے نا یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ جو پہلے بھی فرعون کے ہاتھوں ان کے وہ بچے ہی مارے جاتے تھے۔ آپ نے صحیح جو بات کہی وہ یہی ہے کہ آج کے بچے کل کی قوم۔ آج کا بچہ جب اپنی قوم، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی آبادیوں کے اوپر اس طرح کا بے ایمانہ اور جارحانہ قسم کا جو ہے نا وہ حملہ دیکھتا ہے تو بچہ ان کے لیے اچھے جذبات کبھی بھی اپنے دل میں نہیں لائے گا۔ جب وہ اپنے چھوٹے بچوں، بہن بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی خواتین کو یوں جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں انتہائی ظالمانہ قسم کی ہوائی جو ہے نا فوجوں کے حملوں سے تباہ، مرتے، چیختے، ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھا، کیا اب یہ بچے کل ان کو جو ہے نا وہ یہودیوں کو یا اسرائیل کو اپنی کوئی دوست ریاست سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے میرے اپنے طور پہ، اسرائیل جو ہے نا کبھی بھی اس وقت تک فلسطین کو اپنا تابع نہیں کر پائے گا جب تک ساری ریاستیں اس کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتی۔ یہ اس کے لیے ایک اپنا حربہ رکھا ہوا اس نے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک، وہ والا سلسلہ ہے تاکہ وہ ادھر رکھے۔ ورنہ غزہ کے اوپر جس طرح اس نے تباہی مچا دی ہے، ہسپتال، رہائش گاہیں اور پارک اور یہ ساری چیزیں تباہ کر کے رکھ دی۔ 16,000 بچے ان کے جو ہے نا تہہ تیک کر کے رکھ دیے ہیں۔ کچھ بچے مصر میں نکل گئے، کچھ دوسرے بچا کے وہ کریں۔ تو اب وہ بچے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں نفرت کا جو ہے نا پیغام لے کر کے گئے ہیں۔ یہ بات اسرائیل کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ یہ پریشر، یہ دباؤ مسلم امہ کے اوپر اس وقت تک رکھے گا جب تک اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب بہت سارے عرب ممالک نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، ان کو تسلیم کر لیا ہے، ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا ہے، تو پاکستان کو اس سے جو ہے نا کیا، پاکستان کا موقف اس لیے جو ہے نا وہ ان ریاستوں کے خلاف چل رہا ہے۔ حالانکہ ہماری سرحدیں اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ملتی نا، ہمیں ان سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا عربوں کو ہو رہا ہے، لیکن ہمارا موقف بین الاقوامی سطح پہ یہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں، ریاستوں کے اوپر دوسری ریاستوں کو ان کے نظریاتی طور پہ جو ہے نا اپنا دباؤ، اپنا جو ہے نا وہ نظریہ تھوپنا نہیں چاہیے۔ اگر آج پاکستان جو ہے نا کہہ تو نظریاتی طور پہ، تو پھر پاکستان کی ریاست کا بھی جو ہے نا کل کو ہندوستان کلیم کر دے گا کہ جی یہ تو ہماری ریاست ہے، ہمارا حصہ رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ دونوں ریاستیں نظریاتی طور پہ بنی ہیں۔ اسرائیل بھی بنا، اسرائیل 48 میں بنا، پاکستان 47 میں بنا، تو لہذا نظریاتی ریاست جو ہے نا اس کو قائم رہنے کا اس کا اپنا فطری، سیاسی اور جو ہے اس کا حق ہے، تو وہ اس کو دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل تو کیا جا سکتا ہے،
لیکن اس میں ہماری مسلم امہ جو ہے اس کے جیسے آپ نے کہا جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خالی کھولی مذمت کر دینے سے یہ غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، فلسطین کی جو ہے نا ریاست کا مسئلہ نہیں ہوگا. ریاست کو ابھی دیکھیں نا، فلسطین کو انہوں نے مبصر کی حیثیت سے تو جو ہے نا قبول کر لیا. کتنی دیر سے کیا ہوا ہے، یاسر عرفات کے زمانے کا کیا ہوا ہے، لیکن اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں ابھی تک تسلیم کیا ہوا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے میرے اپنے طور پہ، میں ایک جو سوچتا ہوں جتنے وسائل ہیں، جتنی عمارت ہے، جتنی پیسہ ہے، جتنی ان کی نفری ہے اربوں کی، ایک ملک اگر ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے اور مسلم امہ انہیں صرف اخلاقی اور سیاسی جو ہے نا سپورٹ کرے تو وہ ایک لبنان کو بھی جو ہے نا اسرائیل جو ہے نا وہ شکست نہیں دے سکتا، بشرطے کہ ان کو مسلمانوں کا سپورٹ ہو. تو مسلمان اپنے اپنے مفادات میں ہیں اور یہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمیں اکیلا کر کے مارے گا. اور ہم آئے دن اس اذیت، اس ناانصافی، اس ظلم اور ستم کا شکار ہو رہے ہیں. آپ عراق کا معاملہ دیکھ لیں، سارے یہ جو ہے نا یورپی اکٹھے ہو کر کے انہوں نے کہا جی ان کے پاس جو ہے نا میس ڈسٹرکشن ویپنز پر MDW ہیں ان کے پاس، لیکن بعد میں پھر بڑی ڈٹائی سے وہی ٹونی بلیئر نے کہہ بھی دیا کہ وہ وی آر ساری ہماری انفارمیشن غلط تھی. یہ وہی اربا ہے جو افغانیوں کے ساتھ جو ہے نا امریکیوں نے استعمال کیا. اور میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہوں گا ہمارے جو ہے نا مسلم امہ سے میری درخواست ہے کہ اس کو سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیں. آج وہ مسئلہ صرف فلسطین تک ہے، یہ پھیلتا آپ کے گھروں تک یہ دباؤ آتا ہے مختلف ہر 2-4-10 سال کے بعد. تو یہ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ پاکستان نے جو ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جب تک جو ہے نا وہ فلسطین کے حوالے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک اسرائیل جو ہے نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا پاکستان. تو پاکستان نے تو اپنا حق استعمال کیا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ کیوں جو ہے نا اتنا اس پہ چڑچڑاہٹ کیوں ہے اتنی زیادہ؟ اس کی جو ہے نا وہ چڑچڑاہٹ اس پہ جو ہے نا وہ بے جا ہے، وہ اسے جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. کسی بھی ریاست کو مجبور کر کے دوستی پہ مائل نہیں کیا جا سکتا. کسی انڈیپینڈنٹ ریاست جیسا ہم پاکستان ریاست ہے، اس کا یہ اخلاقی، سیاسی اور بین الاقوامی اقوام متحدہ کا جو ہے نا وہ قبول شدہ اصول ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے سفارتی تعلقات رکھنا چاہتا ہے رکھے، خواہ وہ ریاست چھوٹی سی میانمار کی ہو یا وہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ریاست ہو اسے. تو اس لیے پاکستان کیوں اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا، اس کا تو اصولی، سیاسی، قانونی جو میں نے کہہ دیا وہ اس کا حق ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ سارا مسئلہ سارا انتظامی ہے، اور انتظامی مسئلہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے انفرادی طور پہ کہ کون کس کو کس بات پہ خرید رہا ہے اور کون کس مفادات کی خاطر بک رہا ہے. یہ بات ہے اور کچھ نہیں ہے. ورنہ اصولی طور پہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اسے ریکگنائز کریں. ہم اس کو تو کیوں ریکگنائز نہیں کرنا وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ ہمارا، اگر آج ہم اسرائیل کو جو ہے نا وہ اس کی جبر کے تحت آ کر کے ریکگنائز کرتے ہیں، کل کو ہندوستان اگر پاکستان کے اوپر کلیم کر دے کہ یہ ہماری ریاست ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ صحیح بات ہے. تھینک یو ویری مچ شہزاد منیر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، اس چھوٹے سے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. تھینک یو ویری مچ. آئندہ کسی دوبارہ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.